اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شہید حسینی کی یہ برسی ہم جن حالات میں منا رہے ہیں، بہتر ہے کہ ہم ان کے برکت سے، ان کے وسیلے سے اگر تھوڑا سا پہلے دینی قیادت پہ غور کر لیں کہ دین اسلام میں دینی قیادت کا تصور کیا ہے۔ اس لیے کہ اس حالات سے اگر ہم نکل سکتے ہیں تو اس کا ایک اہم ترین عنصر یہ ہے کہ قوم کی قیادت درست ہو۔ دینی قیادت جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اس کو عقائد میں شامل کرتے ہیں۔ امامت کے عنوان سے اس پہ بحث ہوتی ہے، اور جتنی دینی قیادتیں آپ امام سے نیچے آ جائیں وہ سارے اس کے پرتو یا اس کے سائے ہوتے ہیں۔ اس لیے دینی قیادت کا جو تصور ہے وہ بنیادی طور پہ امامت کا تصور ہے۔ یہ جو امامت کا تصور ہے یہ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ امامت کیا کیا کام کرتی ہے، کون کون سی ذمہ داریاں اس کے کاندھوں پر ہوتی ہیں۔ امامت کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو امامت سب سے پہلے دینی قیادت ہے، علمی قیادت ہے، ایک شرعی قیادت ہے، یعنی دین اسلام، اس کی حفاظت اور اس کی صحیح تبلیغ لوگوں تک پہنچانا، یہ دینی قیادت کا پہلا اور بنیادی اصول ہے کہ جب بھی دینی قیادت وجود میں آئے گی اس کا سب سے پہلے اولین جو ذمہ داری ہوگی وہ یہ ہوگی کہ دین اپنی قوم تک پہنچائے، دین کی حفاظت کرے، دین کو قوم کے ہر نسل تک پہنچائے، بچوں تک، نوجوانوں تک، جوانوں تک، بوڑھوں تک۔ دین سے قوم کو آراستہ کرنا یہ دینی قیادت کی پہلی ذمہ داری ہے۔ امامت کی بھی پہلی ذمہ داری یہ ہے، چاہے اس امام کے پاس حکومت ہو نہ ہو، لیکن اس کی یہ ذمہ داری قائم رہتی ہے کہ قوم کو، ملت کو، امت کو دین سے آراستہ کرنا ہے۔ جو دین میں تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں ان کو ناکام کرنا ہے، جو دین کے احکامات مٹائے جا رہے ہیں ان کو ناکام کرنا ہے۔ کامل دین اور صحیح دین قوم تک پہنچانا یہ پہلی ذمہ داری ہے دینی قیادت کی۔ دوسری ذمہ داری جو اس دینی قیادت کی ہے وہ یہ ہے کہ جس حد تک اس کا بس چلتا ہے اس حد تک اس دین کے احکامات کو نافذ کرنا ہے، عملی کرنا ہے، معاشرے میں رائج کرنا ہے۔ دین صرف اس لیے نہیں آیا کہ انسان کے ذہن تک رہے، دین اس لیے آیا ہے تاکہ اس کے احکامات معاشرے میں نافذ ہوں، رائج ہوں۔ اب یہ جس حد تک بھی اس قیادت کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، اور اعلیٰ ترین سطح اس وقت ہو جاتی ہے جب اس قیادت کے پاس حکومت آ جاتی ہے۔ جب حکومت آتی ہے تو پھر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ دین کے جتنے قوانین ہیں وہ سارے معاشرے میں رائج کرے۔ یہ دوسری ذمہ داری ہے
جو دینی قیادت کی ہوتی ہے۔ تیسری ذمہ داری جو دینی قیادت کی ہے وہ قوم کے لیے، ملت کے لیے، بلکہ اگر امامت کی سطح تک آپ اس کو لے جائیں تو پھر پوری کائنات کے لیے خدا کے فیض کا وسیلہ بننا ہے۔ فیض الہی جو کسی قوم تک پہنچتا ہے وہ اس کی قیادت کے ذریعے سے پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو نوازتا ہے تو قیادت کے ذریعے سے نوازتا ہے، عطا کرتا ہے قیادت کے ذریعے سے عطا کرتا ہے۔ اس لیے اعلیٰ سطح پہ جب ہم محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی قیادت اور امامت کو قبول کرتے ہیں تو پھر ان کو پوری کائنات کے لیے فیض کا وسیلہ سمجھتے ہیں، اسی لیے صلوات پڑھتے ہیں۔ صلوات ظاہراً جیسے کہ محمد و آل محمد کے لیے دعا ہے، لیکن ان کو ہماری دعا کی ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے ہماری دعا کی، اپنے لیے ہے دعا، لیکن اس عقیدے کے ساتھ کہ مجھ تک جو کچھ آتا ہے وہ انہی کے وسیلے سے آتا ہے، اس لیے ان کے مقام پر اگر رحمت الہی کا اضافہ ہوگا تو مجھ تک بھی پہنچ جائے گا۔ اس لیے یہ فیض کا وسیلہ ہوتا ہے۔ یہ فیض کا وسیلہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اس اعلیٰ لیول تک ہے، یہ نیچے لیول تک بھی ہے۔ ایک عام مومن بھی فیض کا وسیلہ ہے۔ مثلا ایک روایت آپ کی خدمت میں اصول کافی سے روایت عرض کرتا ہوں تاکہ معلوم ہو کہ ایسا نہیں ہے کہ فیض کا وسیلہ صرف معصومین تک محدود ہے، نچلے درجے تک مومنین کے ساتھ بھی ہے۔ حدیث میں ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں میں کچھ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ مولانا نے فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دیتا ہے، لیکن ان کے صدقے میں جو نماز پڑھتے ہیں، اور فرمایا کہ اگر سارے پڑھنا چھوڑ دیں تو ساری قوم پہ عذاب آ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن بھی فیض کا وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، سبب ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اگر اعلیٰ درجے کی قیادت ہو تو پھر فیض بھی اعلیٰ درجے کا ہوگا، اگر نیچے آپ آ جائیں تو پھر فیض بھی اتنے ہی درجے کا ہوتا ہے۔ لیکن یہ تین کام ہیں جو دینی قیادت کے ہیں، تین شعبے ہیں جو دینی قیادت کے ہیں۔ ایک دین کو پہنچانا ہے قوم تک، ملت تک، دین سے آراستہ کرنا ہے، دین کے علوم سے آراستہ کرنا ہے، چاہے حکومت ہے پھر بھی کرنا ہے، آپ نے نہیں ہے پھر بھی کرنا ہے، یہ ذمہ داری حکومت سے تعلق نہیں رکھتی۔ دوسرا کام یہ جو دین کے احکامات ہیں اس کو معاشرے میں رائج کرنا ہے۔ بہت سارے ایسے احکامات ہیں جس کے لیے حکومت نہیں چاہیے، اگر قوم خود راضی ہو تو بہت سارے احکامات ویسے رائج ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اعلیٰ درجہ اس وقت پہنچتا ہے جب اس امام کے پاس حکومت بھی ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ دین کا وہ نفاذ جو ہے اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے تیسرا ہے کہ فیض کا وسیلہ ہے۔ اب جتنی قیادتیں ہوں گی وہ امام کا پرتو ہوں گی، امام کا سایہ ہوں گی، ان میں بھی یہ تین شعبے ہونے چاہیے۔ محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاہے وہ دینی قیادت ہم ایک انجمن کی بناتے ہیں، ایک تنظیم کی بناتے ہیں، ایک ملت کی بناتے ہیں، ایک ملک کی بناتے ہیں، جو بھی بناتے ہیں، دینی قیادت کے یہ تین کام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ قوم میں کون ایسا فرد ہے یہ جو تین ذمہ داریاں ہیں اس کو اچھے طریقے سے وہ ادا کر سکتا ہے، وہ اہل ہے اس کا۔
جب یہاں تک ہم پہنچے تو اب جو ہے اگلا مرحلہ جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ قیادت بنانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ قوم قیادت بناتی نہیں ہے، کیونکہ صلاحیت ہے یہ، جس میں دینی صلاحیت ہو، جس میں نافذ کرنے کی صلاحیت ہو، جس میں یہ روحانی صلاحیت ہو کہ فیض کا وسیلہ بن سکے، یہ بناتا خدا ہے، یہ صلاحیتیں خدا دیتا ہے۔ قوم نے صرف پہچاننا ہوتا ہے کہ یہ صلاحیتیں کس میں ہیں، تاکہ اس کو اپنا عملی طور پہ قائد بنائے۔ قوم قیادت کو پہچانتی ہے، بناتی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اگر قوم نے کسی ایسے کو بنا دیا جس سے زیادہ اہلیت والا اس قوم میں موجود ہے، تو حدیث یہ ہے کہ اس قوم کا حال ہمیشہ زوال کی طرف رہے گا، یہ نیچے جاتی رہے گی۔ کب تک؟ جب تک کہ واپس قوم اس کو نہیں بناتی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ صلاحیتیں دی۔ قوم نے پہچاننا ہے، بنانا نہیں ہے۔ قوم کے بنانے سے قیادت نہیں بنتی، قوم نے پہچاننا ہوتا ہے۔ صلاحیت خدا دیتا ہے، یہ قیادت کی صلاحیت خدا دیتا ہے۔ اس لیے اگر امام کی سطح پر جائیں تو ظاہر ہے کہ صلاحیتیں اعلیٰ درجے کی ہو جاتی ہیں، عصمت ہے، الہام ہے، وہ انسان کو معلوم نہیں ہے، اس لیے امام خدا کی طرف سے ہونا چاہیے۔ امام خدا کی طرف سے کیوں ہونا چاہیے؟ کیونکہ اس کو صلاحیتیں ایسی جو ہم پہچان نہیں سکتے، ہم جان نہیں سکتے۔ یہ عصمت کسی کے چہرے پہ لکھی ہوئی تو نہیں ہوتی کہ ہم پہچان لیں کہ یہ معصوم ہے، اس لیے خدا کی طرف سے ہونا چاہیے۔ لیکن اس سے کم درجہ جب آتا ہے اس امامت کے، جو امامت کبریٰ ہے، اس سے جب کم درجہ آتا ہے تو پھر انسان میدان میں آتا ہے اور اس کو صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ پہچان سکے۔ اس لیے ائمہ نے اپنے دور میں بھی صلاحیتیں بیان کی کہ جو اس صلاحیت کا مالک ہے اس کو یہ حق حاصل ہے، اس کو یہ حق حاصل ہے، اس کو یہ حق حاصل ہے۔ قوم نے پہچاننا ہے، قوم نے پہچاننا ہے۔ دیکھیں، میں نے 3 شعبے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے۔ پہلا دینی شعبہ ہے، دوسرا سیاسی یا حکومت کا شعبہ ہے، تیسرا جس کو ہم آج کل کے عمومی دور میں کہیں ولایت کا شعبہ ہے۔ ولایت وہ کہ جو فیض کا وسیلہ، حکومت وہ جو نافذ کرنے والی، یہ دین کا شعبہ وہ جو دین بیان کرنے والا ہے، دین پہنچانے والا ہے۔ اب اس میں امام کا جو بھی نائب ہوگا اس کو ہم مرجع کہتے ہیں، وہ فتویٰ دیتا ہے۔ فتویٰ کیا دیتا ہے؟ کہ دین یہ ہے، حکم یہ ہے، دین کے فلاں شعبے میں دین کی رہنمائی یہ ہے، وہ اپنی فتویٰ دیتا ہے۔ کیا یہ مرجع یا فقیہ یا جامع شرائط فقیہ کیا ہم شیعہ بناتے ہیں؟ نہیں، بناتے نہیں ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہے، پہچانتے ہیں۔ کس ذریعے سے پہچانتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ مجھ میں اتنی صلاحیت ہو علمی کہ میں ڈائریکٹ اس کو پہچان سکوں کہ اس میں یہ صلاحیت ہے کہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے میرے اندر صلاحیت نہیں ہے، تو پھر کیسے ہوتا ہے؟ پھر جو صلاحیت رکھتے ہیں وہ پہچانتے ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں۔ اگر اطمینان آ جاتا ہے تو آپ مرجع کو پہچان کر اس کی تقلید کرتے ہیں، پہچان کر تقلید کرتے ہیں، مرجع کو مرجع بنا کر تقلید نہیں کرتے، پہچانتے ہیں۔ اس لیے مثلا نجف میں کوئی ہے، اب ظاہر ہے کہ زیادہ تر نجف والے جانیں گے کہ ان کی علمی صلاحیت کیا ہے۔ میں پاکستان میں بیٹھا ہوا، نہ اس کے قریب نہ اس کے بعید، مجھے کیا پتا اس کی علمی صلاحیت کیا ہے اور کردار کی صلاحیت کیا ہے؟ جو قریب ہے وہی جانتے ہیں۔ اس لیے نجف کے علماء نے مثلا کہا کہ جی یہ صلاحیت رکھتا ہے، مجھے اطمینان آ گیا، میں
اس پہ عمل کرتا ہوں، میری ذمہ داری ختم پوری ہو گئی۔ اسی طرح سے دوسرا شعبہ ہے جو سیاسی شعبہ ہے، اس میں جو امام کی نیابت ہے اس کو آج کل ہم ولایت فقیہ کہتے ہیں۔ یہ جو ولایت فقیہ ہے یہ علمی نیابت نہیں ہے، یہ وہ فیض والی نیابت بھی نہیں ہے، یہ سیاسی نیابت ہے۔ احکامات کو نافذ کرنا، دین کے احکامات کو رائج کرنا اعلیٰ سطح پہ، یہ بھی ہم بناتے نہیں ہیں، پہچانتے ہیں۔ جیسے مرجع کو ہم بناتے نہیں ہیں، پہچانتے ہیں، اسی طرح سے ولی فقیہ کو بھی بناتے نہیں ہیں، پہچانتے ہیں۔ وہ پہچاننے والی ہو سکتی ہے کہ کاؤنسل ہو سکتی ہے کہ کوئی اور طریقہ ہو، لیکن پہچانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام نے صلاحیتیں بیان کر دی ہیں، اب وہ صلاحیتیں کس میں ہیں ہم اس کو پہچانیں گے۔ بنایا امام نے ہے، ہم نے پہچاننا ہے۔ جیسے امام کو بنایا خدا نے ہے، ہم نے پہچاننا ہے، اسی طرح سے نائب امام کو بنایا امام نے ہے، ہم نے پہچاننا ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا اس پہ غور کر لیجئے گا کہ آج کل کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی یہ جو ولایت فقیہ ہے یہ ایران کی سرحد سے باہر نہیں آتی، یہ سرحد جو ہے اس کو روک لیتی ہے۔ بھئی کیوں؟ اس لیے کہ ایران والوں نے منتخب کیا ہے، تو ہمارا اس سے کیا تعلق؟ ہم نے تو منتخب ہی نہیں کیا۔ وہ جو کونسل جو منتخب کرتی ہے اس میں پاکستان کا تو کوئی نہیں ہے، بلکہ دنیا میں اور کہیں کا نہیں ہے، صرف ایران کا ہے۔ اگر یہ ولی فقیہ بنانے کا ہوتا قوم کے ہاتھ میں پھر تو ٹھیک ہے کہ ہمارا ووٹ بھی ہونا چاہیے۔ یہ بنانے کا ہے ہی نہیں، یہ تو پہچاننے کا ہے۔ یہ بنانے کا نہیں ہے، یہ پہچاننے کا ہے، اور پہچانیں گے وہ جو اس کے قریب رہتے ہیں۔ مثلا ولی فقیہ میں ایک صلاحیت مینجمنٹ کی ہونی چاہیے۔ اب میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں، مجھے کیا پتا کہ کس میں مینجمنٹ کی وہ صلاحیت ہے کہ ملک کو سنبھال سکے یا نہیں سنبھال سکے، مجھے کیا پتا یہاں پہ۔ اگر میں ووٹ دے بھی دوں تو ایسے ہی اندھی تقلید میں دے دوں گا۔ وہی جان سکتے ہیں جو اس کے قریب ہیں، جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ پھر معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر مینجمنٹ کی صلاحیت کتنی ہے کہ نہیں ہے، یہ ملک سنبھال سکتا ہے کہ نہیں سنبھال سکتا، یہ دنیا کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اس کی مینجمنٹ کتنی مضبوط ہے۔ اس لیے یہ نہیں ہے کہ ہم نے نہیں بنایا اس لیے ہمارا جو ہے ولی فقیہ نہیں ہے، یہ ولایت فقیہ جو ہے وہ سرحد پہ آ کے جو ہے وہ رک جاتی ہے اور سرحد سے آگے جو ہے نہیں جاتی، نہیں، تو پہچاننا ہے۔ جب پہچان لیا گیا اور آپ کو اطمینان آ گیا کہ صحیح پہچانا ہے تو وہ آپ کے لیے بھی ولی فقیہ بن جاتا ہے۔ ولایت فقیہ کے لیے کوئی سرحدیں نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں مرجعیت، مثلا میں سمجھتا ہوں کہ آغا سیستانی جو ہے مرجع ہیں۔ کیسے؟ نجف میں بیٹھے کچھ علماء نے کہا، مجھے اطمینان آ گیا ان کی پہچان پہ، مجھے اطمینان آ گیا، میں ان کی تقلید کرتا ہوں۔ مثلا اب آغا سیستانی کی جو فتویٰ ہے وہ عراق سے نکلتی ہے، عراق کی سرحد پار کرتی ہے، ایران میں آتی ہے، ایران کی سرحد پار کرتی ہے، پاکستان میں آتی ہے، مجھ تک پہنچ جاتی ہے۔ فتویٰ کو سرحد نہیں روکتی، لیکن یہ عجیب ہے کہ کہتے ہیں کہ جی ولی فقیہ کا حکم جو ہے وہ صرف سرحد کے اندر ہے، باہر نہیں آتا۔ یہ پتہ نہیں سرحد کون سا فلٹر ہے جس میں سے فتویٰ تو نکل کے آ جاتا ہے لیکن حکم کے نکل کے نہیں آ جاتا۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کچھ ایسے احکامات ہوں گے ولی فقیہ کے کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے ان پہ عمل نہیں کر سکتا، مجبوری ہے، مجبوری کی حالات اور ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ ولی فقیہ جب ایک پہچان لیا گیا تو وہ صرف ایک ملک کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ملک سارے جو نیشن اسٹیٹ بنائے ہیں یہ مغرب کے جو ہے انگریزوں کے آنے کے بعد ہے، ورنہ اس کے قبل جو ہے
وہ کئی نیشن اسٹیٹ نہیں ہوتے تھے کہ یہ ایران ہے، یہ پاکستان ہے، یہ افغانستان ہے، سارے جو ہے اسلامی ملک ایک ہی اسلامی ملک ہوتا تھا جہاں تک پھیل جاتا ہے۔ اس لیے یہ سرحدیں بعد کی جو بات ہے، اس لیے جیسے مرجع پوری دنیا کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح سے ولی فقیہ بھی پوری دنیا کے لیے۔ اب آتے ہیں، دیکھیں ہم نے ایک وقت میں پہچانا، قوم نے پہچانا، قوم کے کچھ اداروں نے پہچانا کہ پاکستان میں جو امام کہتا ہے کہ یہ صلاحیتیں قائد میں ہونی چاہیے وہ علامہ عارف حسین الحسینی میں ہیں، اس لیے ان کو قائد پہچان لیا گیا، قائد پہچان لیا گیا، نہ کہ بنایا گیا، کیونکہ بنانا یہ قوم کا کام نہیں ہے، یہ ادھر سے آتا ہے۔ امام خدا بناتا ہے اور قائد امام بناتا ہے۔ امام نے صلاحیتیں بیان کر دی ہیں، صلاحیتیں دیکھیں کس میں ہیں، پہچانا جاتا ہے، پہچان لیا گیا۔ بہت عرصے کے بعد ایک قوم نے صحیح قائد پہچانا تو چند برس میں آپ دیکھیں کہ نتائج کیا نکلے۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ہمارا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ دیکھیں، جب قائد خدا بناتا ہے امام تو پھر اس کی ضمانت بھی اللہ دیتا ہے کہ یہ صحیح راستے پہ صحیح کام کرے گا، کیونکہ بنایا خدا نے، بنایا خدا نے، اس لیے خدا دیتا ہے۔ معصوم کو جب امام بناتا ہے تو عصمت، یہ ضمانت ہے خدا کی طرف سے کہ یہ گمراہ نہیں ہوگا، یہ قوم کے نام پہ نہیں کھائے گا، یہ اپنا ذاتی انا میں آ کر احکامات صادر نہیں کرے گا، یہ سست نہیں ہو جائے گا، یہ خطرے کے سامنے بھاگ نہیں جائے گا، بلکہ میدان میں کھڑا رہے گا۔ یہ ضمانت کس کی طرف سے؟ جس نے بنایا ہے، جس نے بنایا ہے۔ دیکھیں سورہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کے حوالے سے بات کرتا ہے۔ نبی کو کون بناتا ہے؟ خدا۔ رسول کو کون بناتا ہے؟ خدا۔ اس لیے ضمانت بھی خدا کی طرف سے کہ یہ کام کرے گا، جو اس کی ذمہ داری ہے وہ کام کرے گا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ سورہ جن کی آپ آیت نمبر جو ہے وہ 26-27 دیکھ لیں، 2 آیت۔ فرمایا گیا ہے کہ عالم الغیب، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کو جانتا ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، کسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ غیب جو ہے وہ ظاہر نہیں کرتا، کسی پر ظاہر نہیں کرتا۔ الا من ارتضی من رسول، سوائے رسول پر جس کو وہ چاہتا ہے۔ غیب سے اس پر وحی آتی ہے، علم دیتا ہے، اور جو شریعت غیب میں تھی اب وہ نبی کے پاس آ جاتی ہے۔ اب اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ شریعت پہنچائے۔ ضمانت کون دے گا کہ صحیح پہنچائے گا؟ خدا دیتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا، جب یہ پیغام نبی کے پاس آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کے آگے بھی اور پیچھے بھی محافظ رکھتا ہے، محافظ رکھتا ہے۔ کس لیے؟ کس لیے؟ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَةَ رَبِّهِمْ، تاکہ یہ اللہ جان لے کہ جو رسالت خدا تھی، جو پیغام تھا، وہ انہوں نے صحیح طور پہ ادا کر دیا۔ تو خدا نے بنایا، پہچانا، ضمانت بھی وہی دیتا ہے۔ اب اگر انجمن کا ہم پہچانیں تو اس کی ضمانت کون دے گا کہ یہ کام کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ہم دیں گے، انجمن والے اس پہ نگرانی رکھیں۔
ہر مہینہ ایک میٹنگ کریں، دیکھیں کہ جس کو ہم نے قائد بنایا ہے وہ کام بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، صحیح کرتا ہے کہ غلط کرتا ہے۔ جو ادارہ انتخاب کرے گا وہی اس کی ضمانت بھی دے گا، وہی اس پہ نگرانی بھی کرے گا۔ اگر آپ ولایت فقیہ کا نظام دیکھیں تو جو مجلس خبرگان ہے وہ ایک دفعہ ولی فقیہ کو انتخاب کر کے گھر میں نہیں بیٹھ جاتی، وہ سال میں پتہ نہیں کتنے اجلاس کرتی ہے۔ وہ ولی فقیہ کی پوری جو کارکردگی ہے وہ سب کو دیکھتی ہے کہ ہم نے اس کو پہچانا تو ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جو ہم نے صفتیں پہچانی ہوں پہلے اس وقت موجود ہوں، اب ختم ہو جائیں وہ صفتیں۔ پہلے ہم نے پہچانا تھا کہ عادل ہے، شریف ہے، اب جب حکومت میں آیا ہے تو شرافت اس نے چھوڑ دی، تو ظاہر ہے کہ دیکھنا اس کا کام ہے جس نے انتخاب کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ہشام تھا مشہور، جو بنی امیہ کا بادشاہ گزرا ہے، یہ مسجد میں جب تک خلیفہ نہیں بنا تھا یہ مسجد میں بیٹھا ہوتا تھا، صبح سے شام تک عبادت، دعا، تلاوت، اس کا کام ہی یہی تھا۔ اور یہ کہا جاتا تھا کہ جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ جی مسجد کا جو ہے ایک حصہ بن گیا ہے۔ اب اس کا بڑا بھائی تھا وہ انتقال کر گیا، اور اس کو بتایا کہ جی بڑا بھائی انتقال کر گیا ہے، تم جو ہے وہ بادشاہ بنا دیے گئے ہو۔ روایت میں اس وقت وہ قرآن مجید پڑھ رہا تھا، اس قرآن مجید کو اس نے پھینک دیا وہیں پہ اور کہا کہ ھذا بینی و بینک، اب تمہارے اور میرے درمیان جدائی ہے، اب نہ تم مجھے دیکھو گے نہ میں تمہیں دیکھوں گا۔ بھائی بادشاہ بننے سے پہلے تو مسجد کا ایک حصہ تھا، لیکن جب بن گیا تو اب ہم نے جب پہچانا کسی کو انجمن کا قائد بنایا یا ملت کا قائد بنایا، اس وقت اس کے اندر عدالت تھی، شرافت تھی، تقویٰ تھی، پرہیزگاری تھی، لیکن بعد میں اس نے چھوڑ دی تو کون دیکھے گا؟ پہلے تو کہا کہ میں یہ کام کروں گا، پھر خاموش ہو کے گھر میں بیٹھ گیا، اب اس کو کون دیکھے گا؟ وہی دیکھے گا جس نے انتخاب کیا ہے، جس نے انتخاب کیا ہے۔ اس لیے اگر آپ شہید حسینی کے دور میں دیکھیں تو شہید حسینی کے دور میں جو تنظیم تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اور پھر تحریک جعفریہ بنی، اس کی جو سپریم کونسل تھی جس نے شہید کو انتخاب کیا تھا، اس کے مسلسل سال میں 2-3 اجلاس ہوتے تھے، اور شہید ان کے سامنے اپنی کارکردگی بیان کرتے تھے اور وہ اس پہ تنقید کرتے تھے۔ یہ جب چیک اور بیلنس کا سسٹم ہوگا تو غیر معصوم قائد سیدھا چلے گا۔ اگر یہ سسٹم آپ ختم کر دیں گے، یہ آپ نے انتخاب کر دیا ہے، اب جب دوسرا انتخاب ہوگا تب ہم وہ کونسل بنائیں گے، باقی بیچ میں کونسل کی کوئی ضرورت نہیں، تو پھر کون ضمانت دے گا؟ اس وقت صورتحال یہ ہو گئی ہے پاکستان میں ہمارے ہاں کہ قائد پر، چاہے وہ انجمن کا ہو، تنظیم کا ہو، کہیں پہ بھی ہو، اس پر تنقید کرنا دشمنی بن گیا ہے۔ سمجھتے ہیں کہ یہ دشمنی کر رہا ہے قیادت پہ تنقید۔ شہید حسینی نہ صرف یہ کہ جو سپریم کونسل تھی اس کے سامنے پیش ہوتے تھے، بلکہ تحریک کا ہر سال میں ایک کنونشن ہوتا تھا، اس میں تحریک کا مرکز جو ہے وہ پورے سال کی کارکردگی بیان کرتا تھا۔ شہید خود بیٹھتے تھے اور سارے جو سامنے بیٹھے ہوئے کارکن ہیں سب کو اجازت ہوتی تھی آپ سوال کریں، اعتراض کریں، تنقید کریں۔
جو درست قیادتیں ہوتی ہیں وہ نہ صرف یہ کہ تنقید کو دشمنی نہیں سمجھتی بلکہ تنقید کی دعوت دیتی ہیں۔ بر محمد آل محمد صلوات۔ جب تک ہمارے اس قیادت کے تصور میں یہ چیز نہیں آتی کہ ہم نے انجمن کا صدر بنا دیا ہے، اب اس پہ نگرانی کون کرے گا، ہم نے نہیں کرنی، اب اگلے سال انتخاب کے بعد جو ہے پھر پتہ پڑے گا دوسرا، نہیں، یہ دینی تصور نہیں ہے قیادت۔ قیادت کا دینی تصور یہ ہے کہ جس نے ان کو انتخاب کیا ہے، جس نے پہچانا ہے، وہ نگرانی بھی مسلسل کرتی رہے۔ نگرانی ہوگی تو قیادت درست راستے پہ چلے گی، اگر نگرانی نہیں ہوگی تو درست راستے پہ قیادت نہیں چلے گی۔ ہمارے ہاں عجیب صورتحال پیدا ہو گئی ہے، قیادت پہ تنقید کریں تو دشمنی سمجھی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ تم قائد کے دشمن ہو، جبکہ ہم نے خود دیکھا، میں نے ایک دفعہ دیکھا، کنونشن ہوا حیدرآباد میں جس میں شہید بھی بیٹھے ہوئے تھے اور مرکزی رپورٹ ہو رہی تھی، شہید بیٹھے ہوئے تھے، لیکن صدارت جو ہے مولانا صفدر حسین نجفی صاحب بزرگ تھے، ان کو دی کہ جی آپ بیٹھیں تاکہ آپ کے سامنے ہم یہ کارکردگی بھی پڑھتے ہیں اور جو سوالات جوابات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہوں۔ تو آغا صفدر نجفی صاحب نے وہ رپورٹ سن رہے تھے، پتہ نہیں ان کو کیا ہوا کہ ان کے پاس ایک اخبار تھا، وہ تھوڑی دیر انہوں نے وہ اخبار اٹھا لیا اور تھوڑی دیر وہ پڑھتے رہے اخبار۔ پھر جب سوال و جواب کا وہ وقت آیا، رپورٹ پوری ہو گئی، تو پھر انہوں نے اخبار رکھا۔ تو شہید حسینی نے احترام کے ساتھ آغا صاحب کو کہا، جی آغا صاحب ہم نے تو آپ کو بٹھایا تھا کہ ہماری نگرانی کریں اور دیکھیں کہ ہم نے کیا کام کیا ہے، کہاں پہ غلطی کی ہے، کہاں پہ کوتاہی کی ہے۔ ہم نے تو آپ کو بٹھایا تھا نگرانی کے لیے، لیکن آپ تو اخبار پڑھ رہے تھے، تو ہماری نگرانی کون کرے گا؟ جو درست قائد ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس پہ نگرانی کرے، کوئی نگران ہو۔ اگر نگران بنایا جائے اور نگرانی نہ کرے تو قیادت کو شکایت ہونی چاہیے، کیوں نگرانی نہیں کر رہے؟ جب تک یہ قیادت کا تصور ہمارے پاس نہیں آتا، نہ ہماری انجمن ٹھیک ہوگی، نہ ہماری تنظیمیں ٹھیک ہوں گی، نہ ہماری پارٹیاں ٹھیک ہوگی، جب تک کہ دینی تصور ہمارے پاس یہ قیادت کا نہیں آتا۔ یہ دینی تھیوری ہے قیادت کی، یہ دینی تصور ہے قیادت کا جو دین نے ہمیں دیا ہے، جو دین نے ہمیں دیا ہے۔ اس لیے جب تک وہ دین کا تصور ہم دینی قیادت کے لیے نہیں لائیں گے، ہماری قیادتیں کام نہیں کریں گی۔ زیادہ نہیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا، شہید کے صرف 2 کارنامے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک کارنامہ اتحاد امت کا، یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ آپ دیکھیں یہ جو برصغیر ہے ہمارا، یہ باقی عرب اور ایران اور اس کی طرح کا ملک نہیں ہے۔ یہ جو عرب ممالک ہیں اس میں اگر عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، ان کے اپنے علاقے ہیں۔ لبنان ہے، لبنان میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں۔ شیعوں کے اپنے علاقے ہیں، سنیوں کے اپنے علاقے ہیں، دروز کے اپنے علاقے ہیں، عیسائیوں کے اپنے علاقے، جدا جدا علاقے، آپس میں مل کے نہیں رہتے۔ اسی طرح سے سعودی عرب ہے، جو مشرقی علاقہ ہے وہ شیعہ ہے، اور باقی جو مغربی علاقہ ہے وہ اہل سنت کا ہے۔ جہاں پہ اہل سنت ہیں وہاں پہ شیعہ نہ ہونے کے برابر ہے، جہاں پہ شیعہ ہیں وہاں پہ سنی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسی طرح سے ایران ہے،
सिस्तान और बलोचिस्तान सूबा है, अहले सुन्नत का है, वहाँ पे फ़िक़्ह हनफी नाफिज है, कानूनी तौर पर फ़िक़्ह हनफी नाफिज है, अक्सरियत अहले सुन्नत की है, शिया न होने के बराबर है। कुर्दिस्तान की तरफ चले जाएं, अहवाज की तरफ चले जाएं, ये अहले सुन्नत के सूबे हैं, वहाँ पे फ़िक़्ह हनफी नाफिज है, वहाँ पे शिया न होने के बराबर है, और जहाँ पे शिया हैं वहाँ पे सुन्नी ना होने के बराबर है। लेकिन ये जो बड़े सगीर है हमारा, ये इस तरह नहीं है। एक ही मोहल्ले में आपको शिया भी मिलेगा, सुन्नी भी मिलेगा, मुसलमान भी मिलेगा, हिंदू भी मिलेगा, और मुसलमान, हिंदू, जीन और पता नहीं कितने कितने दीन हैं। इस बड़े सगीर में जितने दीन हैं, इतने शायद पूरे दुनिया में भी दीन ना हो। भाई मुसलमान हैं, ईसाई भी हैं, यहूदी भी हैं, आतिश परस्त भी हैं, ये हिंदू भी हैं, और जीन भी है, और बुद्ध भी है, पता नहीं कितने कितने। और फिर उनके अंदर जो फ़िरक़े हैं, हर दिन के अंदर फ़िरक़े हैं, ईसाइयों में भी फ़िरक़े हैं, हिंदुओं में भी फ़िरक़े हैं, सब में फ़िरक़े हैं, मुसलमानों में भी फ़िरक़े हैं। वो फ़िरक़े फिर आपस में एक तरह से मिलजुल के रहते हैं। एक ही घर में हो सकता है एक शिया और एक सुन्नी, और एक ही घर में हो सकता है कि एक देवबंदी और एक बरेली। जब इस तरह से मिल के रहते हैं तो फिर जो है वो फ़िरका परस्ती ज़्यादा जड़ पकड़ती है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि मैं सिर्फ अपने मकतब का दिफा करूं, बचाऊं, अपने आप को बचाऊं, अपने बच्चों को बचाऊं, ताकि वो दूसरे फ़िरके में न चले जाएं, दूसरे मज़हब में न चले जाएं। तो ये आपस की जंग जो है जारी रहती है, ये जारी रहती है। जहाँ जहाँ पे आप देखेंगे हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, वहाँ पे ये इल्मी कशमकश जारी होगी, इनके क़ायद कभी एक साथ नहीं बैठेंगे। ये बड़े सगीर ऐसा है, इसकी बनावट ऐसी है, इसकी डेमोग्राफी ऐसी है कि यहाँ पे जो है वो फ़िरक़े वारियत पनपना जो है उसके ज़्यादा मौक़े मौजूद हैं। और यहाँ पे है शहीद ने आके इसको तोड़ा, और कम से कम मुसलमानों के हद तक जो है वो सबको साथ लेके एक चलना अमली तौर पे शुरू हुआ है। ये जो अमली तौर पे आपको उलमा शिया और सुन्नी एक जगह नज़र आएंगे, ये शहीद का कारनामा है, इससे पहले नहीं बैठते। उसका सबब यह है कि बुनियादी तौर पे जो तशय्युअ है वो तशय्युअ एक फ़िरका नहीं है। ये गलत फहमी हमारे यहाँ खुद शिया के अंदर आ गई है कि हम एक फ़िरका हैं, फ़िरका नहीं है हम। तशय्युअ का जो एक तसव्वुर है वो यहाँ पे आके बड़े सगीर में आके फ़िरका बन गया है, जबकि जो तसव्वुर अहले बैत ने दिया है वो फ़िरक़े का तसव्वुर नहीं है। आप देखें क्या है, हम यहाँ पे क्या समझते हैं इस मकतब अहले बैत को, मज़हब अहले बैत को। वो ये पता नहीं कितने अदियान हैं दुनिया में, उनमें से एक दीन जो है वो इस्लाम है। अब बाकी को तो आपने निकाल दिया। दुनिया में अगर 6 आदमी हैं तो 5 गैर मुस्लिम हैं, 1 मुसलमान है, तो 5 को तो आपने निकाल दिया, बाकी रह गया 1, वो जो मुसलमान। और मुसलमानों में पता नहीं कितने फ़िरके हैं, उनमें एक जो है वो शिया है। अब ये देखें एक छोटा सा दायरा बन गया। ये छोटा सा जो दायरा है ये मकतब अहले बैत नहीं है। ये जो छोटा सा दायरा हमने बना दिया फ़िरका, ये मज़हब अहले बैत नहीं है। मज़हब अहले बैत इंसानियत है, पूरी इंसानियत है मज़हब अहले बैत। उसका सबब यह है कि मज़हब अहले बैत नबी उसको मानता है जो रहमतल लिल आलमीन है, आलमीन के लिए रहमत है। आलमीन में गैर मुस्लिम भी आ जाते हैं तो उनके लिए भी रहमत है। और जो इमाम मानते हैं वो इमाम भी कायनात का इमाम है। जब नबी आलमीन का रहमत
اور امام کائنات کا امام، تو پھر تشیع ایک فرقہ کیسے بن گیا؟ نعرہ حیدری، یہ ہماری غلط فہمی ہے، یہ ہم چھوٹے بن گئے ہیں۔ ہمارا تصور پوری انسانیت کا ہے، اہل بیت کا تصور پوری انسانیت کا ہے۔ پوری انسانیت کے سامنے ہم جواب دہ ہیں، پوری انسانیت کے ہم ذمہ دار ہیں، پوری انسانیت کے، بلکہ انسانیت سے بھی آگے اہل بیت یہ کہتے ہیں کہ پوری مخلوق کے سامنے ہم ذمہ دار ہیں۔ مسلمان شیعہ سنی تو ایک طرف، مسلمان غیر مسلم ایک طرف، بھائی جو جانور ہیں ان کے سامنے بھی ہم ذمہ دار ہیں۔ ایک روایت ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام حسن علیہ السلام کہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے، کھانا تناول کر رہے تھے، اتفاق سے ایک کتا بھی آ گیا، وہ کتا جو ہے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام ایک لقمہ خود لیتے ہیں اور ویسا ہی لقمہ ایک اس کو دیتے ہیں، پھر ایک خود لیتے ہیں، پھر ایک ان کو دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے امام سے کہا کہ اگر اجازت دیں تو میں اس کو بھگاؤں تاکہ آپ آرام سے کھانا کھا سکیں۔ مولا نے فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ خدا نے مجھے نعمت دی ہے اور خدا کی ایک مخلوق ہو اور وہ ضرورت مند ہو اور میں کھاؤں اور اس کو نہ کھلاؤں، مجھے خدا کے سامنے شرم آتی ہے۔ اہل بیت یہ ہے، مکتب اہل بیت یہ ہے۔ مکتب اہل بیت کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ ہم نے بنا دیا ہے۔ مکتب اہل بیت پوری انسانیت ہے، بلکہ انسانیت سے بھی پوری مخلوق کے ذمہ دار ہیں ہم۔ اس لیے ہم نے جو فرقہ واریت میں آ کے اور اپنے آپ کو پھنسا دیا، کیوں پھنسا دیا، کیسے پھنس گئے ہم؟ چونکہ مسلمانوں میں دوسرے فرقے تھے، ان کو دیکھ کے ہم بھی فرقہ بن گئے، دوسروں کو دیکھ کے ہم بھی فرقہ بن گئے، جبکہ ہم فرقہ نہیں تھے، ہم فرقہ نہیں تھے، ہم پوری انسانیت کے لیے تھے، ہم پوری مخلوق کے لیے تھے۔ تو شہید جو آئے تو انہوں نے کوئی غیر دینی کام نہیں کیا کہ سیاسی کام کیا کہ شیعہ اور سنی کو ملائیں، نہیں، یہ دینی کام ہے جو اہل بیت کی طرف سے ہمیں ملا تھا اور ہم اس کو بھول گئے تھے، جو تصور اہل بیت نے ہمیں دیا تھا اور ہم اس کو بھول گئے تھے، شہید نے اس کو واپس کیا اور شیعہ سنی جو ہے وہ سب کو بٹھایا، بلکہ جو ہے مجھے یاد پڑتا ہے کئی جگہوں پہ شہید نے جو عیسائی علماء ہیں، عیسائی افراد ہیں، ان کو بھی پروگرام میں بلایا تھا۔ تو شہید کا تصور بالکل واضح تھا، تشیع کا تصور، وہ فرقے والا تصور نہیں تھا جو ہمارے پاس ہے۔ یہ فرقے کا تصور ہمارے پاس آ کے ہم فرقہ پرست بن گئے ہیں، فرقہ پرست شیعہ تشیع فرقہ ہے ہی نہیں، یہ پوری انسانیت کے لیے، پوری مخلوق کے لیے۔ بہرحال یہ شہید کا پہلا کارنامہ ہے، اس طرف سے تشیع کو بیان کیا کہ یہ فرقہ نہیں ہے، یہ پوری انسانیت ہے، اور صرف زبان سے بیان نہیں کیا بلکہ سب ادیان والوں کو اپنے ساتھ بٹھا کے عملی طور پہ ایک مثال بھی پیش کی۔ یہ برصغیر میں یہ شہید کا پہلا کارنامہ، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا کارنامہ آخری بیان کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم جو برصغیر میں رہتے ہیں، ان کی جو زبان ہے عام، جو عمومی طور پہ سارے سمجھتے ہیں، وہ اردو زبان ہے۔ ہماری عوام فارسی نہیں سمجھتی، ہماری عوام عربی نہیں سمجھتی، تو ہمارا جو علمی مرکز نجف میں، اب ظاہر ہے کہ وہاں پہ تو عربی چلتی ہے، وہاں سے اگر کوئی تبلیغ کرنے یہاں پہ آ جائے تو ہم کہاں سے عربی سمجھیں گے؟ دوسرا مرکز مثلا ایران سے اگر کوئی آ جائے فارسی میں بات کرے، کون سمجھے گا؟ تو یہاں پہ ضرورت کے تحت جو ہے لکھنؤ میں ایک حوزہ بنا۔ جب حوزہ بنا تو ظاہر ہے کہ اس علاقے کا ہے، وہاں پہ سارے جو ہے پڑھنے جاتے ہیں،
اور پھر برے صغیر میں جو مبلغین ہوتے تھے وہ اس لکھنؤ سے آتے تھے، وہاں سے پڑھ کے آتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اردو پڑھے ہوئے ہیں، اور اردو کامن زبان ہے جو سارے یہاں پہ سمجھ سکتے ہیں۔ ہوا یہ کہ لکھنؤ کا یہ جو حوزہ تھا وہ قائم نہیں رہ سکا۔ اب اسباب کیا ہیں وہ ایک تاریخ میں ہے، لیکن قائم نہیں رہ سکا، وہ آہستہ آہستہ زوال پذیر ہو گیا، اور خاص طور پر انڈیا اور پاکستان، ہندوستان اور پاکستان بننے کے بعد تو جیسے کہ بالکل نہ ہونے کے برابر جو ہے وہ حوزہ ہو گیا۔ لیکن ہم جو ہے پاکستان والے ابھی تک رابطہ اس سے رکھتے تھے۔ ہمارے پاس جو ہے وہ توضیح المسائل نہیں چلتا تھا، تحفۃ العوام چلتا تھا، اس لیے کہ توضیح المسائل آتا ہے ادھر سے، یا آتا ہے ایران سے، یا آتا ہے عراق سے، نجف سے یا قم سے، اور ہم جو ہے وہ اردو جاننے والے، ہمارے لیے آتا تھا ادھر سے، تو تحفۃ العوام چلتا تھا۔ تحفۃ العوام ایک ایسی کتاب تھی جس میں فتاوی بھی ہوتے تھے اور اعمال بھی ہوتے تھے۔ آج کے دور میں جو توضیح المسائل ہے اور مفاتیح الجنان ہے، اس کو اگر آپ ملا لیں، کیونکہ مفاتیح الجنان جو ہے وہ اعمال کی کتاب ہے اور توضیح المسائل فتاوی کی کتاب ہے، دونوں کو ملا لیں تو اس دور کا جو ہے تحفۃ العوام بنتا ہے۔ اور محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ تحفۃ العوام جس عالم نے لکھا وہ تو اس دنیا سے چلا گیا، اس کے بعد حوزہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ لکھنؤ کا پیچھے چلا گیا۔ اب کوئی وہاں پہ نہ مجتہد ہے نہ کوئی عالم ہے، لیکن ہمارے پاس تحفۃ العوام چلتا رہا، یعنی ہم تقلید کرتے رہے کس کی؟ جو گزر گیا اس دنیا سے، وفات پا گیا۔ جبکہ تشیع میں جو ہے خصوصیت یہ ہے کہ تشیع میں اجتہاد ہمیشہ جاری رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا، اور اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو گزر گیا اس دنیا سے اس کی تقلید نہیں ہوتی، تقلید زندگی ہوتی ہے۔ ہم ان کی تقلید کر رہے تھے جو اپنے دور میں مجتہد تھے لیکن گزر گئے، اب ہم وہیں پہ رکے ہوئے تھے، وہیں پہ رکے ہوئے تھے۔ ہمارا رخ جو ہے وہ مشرق کی طرف تھا کہ جی یہاں سے ہمیں دین کی تبلیغ آئے گی، جبکہ وہاں پہ حوزہ تو ختم ہو گیا، مرکز تو ختم ہو گیا، تو وہاں سے آنا بھی ختم ہو گیا، وہاں سے پیغام آنا ختم ہو گیا، وہاں سے فتاوی آنا بند ہو گیا، وہاں سے علم آنا بند ہو گیا، کیونکہ مرکز ختم ہو گیا۔ اب ہماری ضرورت یہ تھی کہ ہم جو ہے وہ رابطہ رکھتے مغرب کی طرف، یا قم یا نجف، لیکن یہ قوم جو ہے وہ بیچ میں کھڑی تھی، نہ ادھر جا رہی تھی نہ ادھر چھوڑ رہی تھی، نہ حوزہ علمیہ لکھنؤ کو چھوڑ رہی تھی جو کہ اب وجود ہی نہیں رکھتا تھا، نہ تحفۃ العوام کو چھوڑ رہی تھی اور نہ توضیح المسائل لے رہی تھی۔ یہ ترقی ہماری علمی رکی ہوئی تھی کیونکہ ہم وابستہ ادھر ہیں، جبکہ ادھر ہے کچھ نہیں، اب ادھر ہے کچھ اور اس سے ہم وابستہ نہیں ہیں۔ یہ شہید کا کام ہے کہ انہوں نے قوم کو یہ عملی طور پہ نجف اور قم جو ہے وہ وابستہ کیا، اور پھر ہمارے ہاں وہ جو تحفۃ العوام چلتا تھا وہ آہستہ آہستہ پیچھے چلا گیا، اور توضیح المسائل آیا۔ جب توضیح المسائل آیا اور اس طرف رابطہ ہوا تو ظاہر ہے کہ باقی پھر علم کا ایک جو ہے دروازہ کھل گیا، کیونکہ یہ جو دو مرکز ہیں وہ تو زندہ مرکز ہیں، وہ علم کے مرکز واقعی ہیں جو نہ صرف یہ کہ پرانے علوم کو محفوظ کیے ہوئے ہیں، نئے علوم جو ہے وہ بھی بنا رہے ہیں، نئے علوم جو ہے
وہ وجود میں لا رہے ہیں، علم جو ہے وجود میں آ رہا ہے، مرکز علم کا یہی ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارا تعلق جب ادھر ہوا تو پھر ہمارے ہاں بھی علمی ترقی زیادہ ہونا شروع ہو گئی۔ اس وقت جو آپ دیکھتے ہیں نوجوان جو دین کی طرف مائل ہیں، جو دین کے قوانین جانتے ہیں ایک حد تک، جو دین کی تھیوری جانتے ہیں، جو ایک حد تک جو ہے دین جانتے ہیں، وہ سب اس کا نتیجہ ہے، اس کی برکت ہے جو شہید نے ہمارا رابطہ ان مراکز سے کیا۔ اگر ہمارا رابطہ ادھر نہ ہوتا تو ہماری علمی ترقی رکی ہوئی تھی، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، دینی علمی ترقی ہماری رک گئی کیونکہ حوزہ ختم ہو گیا۔ یہ شہید کا کارنامہ ہے، یہ شہید کا کارنامہ ہے، کیونکہ قوم کو ایک رخ دینا یہ عام آدمی کا کام نہیں ہوتا، میرے جیسے آدمی کا کام نہیں ہے کہ دو جگہ پہ درس دے دیا اور جو ہے قوم جو ہے اس کے پیچھے لگتی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ قوم کی قیادت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے صلاحیت چاہیے، اس کے لیے بہت ساری چیزیں چاہیے۔ قوم نے اور خاص طور پر اس دور میں جوانوں نے، اب وہ جوان بوڑھے ہو گئے، اب وہ جوان میرے جیسے بوڑھے ہو گئے ہیں، لیکن اس دور میں وہ جوان تھے۔ اس دور میں جو بوڑھے تھے وہ شہید کو کم چاہتے تھے، لیکن جو جوان تھے وہ شہید کو زیادہ چاہتے تھے، اور اس دور کے جوان اب بوڑھے بن گئے ہیں۔ اس لیے سارا معاشرہ آپ دیکھیں گے کہ ان کا تعلق علمی طور پہ یا قوم سے ہے یا نجف سے۔ یہ شہید کا کارنامہ ہے، یہ ایسا کارنامہ ہے شہید کا کہ جس کو جب بھی ہم پاکستان میں دینی علمی ترقی کی کوئی تاریخ لکھیں گے تو اس کو ضرور مورخ بیان کرے گا۔ یہ شہید تھا کہ جس نے پاکستان کے شیعوں کی علمی ترقی جو کئی عرصے سے رکی ہوئی تھی اس کو پھر سے ہلایا اور مرکز سے وابستہ کیا، اور پھر جو ہے یہاں پہ بھی علمی ترقی جو ہے وہ ہو گئی۔ اس وقت میں اگر کچھ بیان کر رہا ہوں یا آغا صاحب بیان کر رہے ہیں، یہ اسی علمی ترقی کا نتیجہ ہے۔ اگر ہمارا رابطہ ادھر نہ ہوا ہوتا تو ہم بھی جو ہے وہ ویسے ہی صرف لے کے سامنے جو ہے تحفۃ العوام بیٹھتے اور وہی بیان کر رہے ہوتے۔ یہ دو بڑے کارنامے ہیں شہید کے، دو بڑے کارنامے۔ لیکن اس دور میں چونکہ جیسے میں نے کہا کہ جو بوڑھے تھے وہ شہید کو کم چاہتے تھے، جو جوان تھے وہ شہید کی طرف زیادہ مائل تھے، وہ کام کرتے تھے۔ لیکن یہ معلوم ہے ہمیں کہ معاشرے میں جو دولت ہوتی ہے وہ جوان کے پاس نہیں ہوتی، پیسہ جوان کے پاس نہیں ہوتا، جوان کے پاس جسم ہوتا ہے، جد و جہد ہوتی ہے، جسمانی محنت ہوتی ہے، پیسہ نہیں ہوتا۔ پیسہ ہوتا ہے کس کے پاس؟ جو سفید ریش ہو۔ یہ بھی اللہ کا عجیب نظام ہے، عجیب نظام ہے۔ اس لیے کہ جوان کو ضرورت زیادہ ہے پیسے کی، کیونکہ اس کے جسمانی کام ہے۔ بوڑھا بیچارہ اب اس کے جسمانی کام ہیں ہی نہیں، لیکن پیسے اس کو زیادہ دیے، اس کو پیسے کم دیے، تاکہ دونوں کنٹرول میں رہیں، تاکہ دونوں کنٹرول میں رہیں۔ نوجوان کو اگر دے دیتے پیسہ تو پھر بوڑھے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی معاشرے میں، کوئی نہیں، بھائی پیسہ میرے پاس ہے سارا، میں کماتا ہوں، بابا کے پاس کیا ہے، چاچا کے پاس کیا ہے، نانا کے پاس کیا ہے، کچھ نہیں ہے۔ لیکن اب کیا ہے، چاچا کے پاس پیسہ، چاچا کے پاس ہے تو جانا پڑے گا نا اس کے پاس، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ہے۔ تو اس دور میں چونکہ جو بزرگان تھے وہ شہید سے وابستہ نہیں تھے تو تحریک اور شہید کے پاس پیسہ نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا۔ جوان تھے جو اپنا سر دینے کے لیے آمادہ تھے، لیکن پیسہ نہیں تھا۔ آقا بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، یہ گواہی دیں گے کئی دفعہ شہید جب کراچی آئے تو واپسی کے لیے ان کے پاس کرایہ نہیں تھا، واپسی کرایہ نہیں تھا ان کے پاس۔ اور جو ہم ہوتے تھے یہاں پہ
جو سندھ میں جو کابینہ تھی وہ بھی ویسے ہی غریب الغربا تھی، ان کے پاس پیسے کہاں سے آتے؟ تو کئی دفعہ ہم نے جو ہے وہ ڈونیشن کر کے شہید کو ٹکٹ دی، ہمارے پاس بھی نہیں ہوتا تھا۔ آغا صاحب جو ہے وہ یہیں پہ جو ہے ملیر میں جو ہے آفس ہوتا تھا، صوبائی دفتر ہوتا تھا جعفر طیار میں، وہ آخر میں چھوڑنا پڑا۔ کیوں چھوڑنا پڑا؟ اس لیے کرائے کے پیسے نہیں ہیں۔ ایک کمرے کا تھا، ایک کمرے کا، زیادہ کمروں کا نہیں تھا، ایک کمرے کا دفتر تھا، تو اس کے بھی پیسے نہیں تھے ہمارے پاس۔ تو پیسہ نہیں تھا، جوان تھے، پیسہ نہیں تھا، جوان تھے، شہید نے یہ کام کیا۔ اس دور میں اب وہ جوان بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ان کے پاس پیسہ بھی ہے۔ جو جوان ہیں ان کے پاس توانائی بھی ہے۔ تو آج ہمیں اس دور سے زیادہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ اس دور میں پیسہ نہیں تھا، پیسہ بہت اہم کام کرتا ہے، لیکن اس دور میں پیسہ بھی ہے، کیونکہ وہ سارے جو ہے وہ بوڑھے اب ہو چکے ہیں، اب پیسے ان کے پاس آ چکا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ قیادت کی تھیوری کو، دینی قیادت کی تھیوری کو ہم نے نہیں پڑھا، اس لیے ہم دینی قیادت کی تھیوری سے جو دور ہو گئے تو نہ قیادتیں اب کام کی رہی ہیں اور نہ کارکن کام کر رہے ہیں۔ حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ہم دینی قیادت کی جو تھیوری ہے، جو امامت کی تھیوری ہے، اور امامت کے پرتو میں، اس کے سائے میں جو قیادت پلتی ہے، اس کی جو تھیوری ہے، جب تک ہم وہ تھیوری نہیں پڑھیں گے اور اس کو اپنے تنظیموں میں نہیں لائیں گے تب تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ حالانکہ پیسہ بھی ہے اور جوان بھی ہیں، یعنی صلاحیت بھی ہے، مال بھی ہے، لیکن ہم کام میں پیچھے ہیں۔ کام میں پیچھے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم دینی قیادت کی تھیوری نہیں جانتے، دینی قیادت کا نظریہ نہیں جانتے۔ جب تک ہم دینی قیادت کا نظریہ نہیں جانتے ہمارا کام نہیں ہوگا۔ اگر شہید کی اس برسی میں جو ہم تھوڑے بہت بیٹھے ہیں، اگر اس بات کو ہم سمجھ لیں کہ جی کام کے لیے لازمی ہے کہ قیادت کی تھیوری ہم دین سے لیں، اہل بیت سے لیں، امامت سے لیں، اس تھیوری کو جو ہے وہ اپنے انجمن میں، اپنی تنظیموں میں، اپنی پارٹیوں میں باقاعدہ نافذ کریں، تو دیکھیں گے کہ یہ قوم جو ہے اس دور سے زیادہ تیز ترقی کرے گی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس دور میں جوان تھے، پیسہ نہیں تھا، لیکن اس دور میں جوان بھی ہیں، پیسہ بھی ہے۔ ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ تھیوری قیادت کی سمجھیں، جب تک تھیوری نہیں سمجھیں گے ہمارا کام نہیں ہوگا۔ بہت آپ کا ٹائم لیا، وقت لیا۔ شہید کے حوالے سے میں نے زیادہ آپ کی خدمت میں نہیں عرض کیا، چونکہ پہلے بتایا جا چکا کافی چیزیں شہید کے حوالے سے۔ میں نے بہتر سمجھا کہ یہ جو دینی قیادت کی تھیوری ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ اس شہید قائد کی برکت سے شاید ہم کسی نتیجے تک پہنچ سکیں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ جی کوئی بھی سوال ہو تو کر لیں اس حوالے سے، قیادت کے حوالے سے۔ جی دیکھیں، جیسے میں نے کہا کہ یہ جو وسیلہ فیض ہے یہ ائمہ اعلیٰ درجے پہ ہیں۔ ہر مومن معاشرے کے لیے وسیلہ فیض ہے، حتیٰ کہ جیسے میں نے کہا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نمازی مومن وسیلہ بنتا ہے تاکہ اللہ کا فیض ان تک بھی پہنچے جو نماز نہیں پڑھتے۔
تو یہ اگر عام مومن تک ہے تو یہ ظاہر ہے کہ شہید کے اس مقام تک بھی ہے۔ ایک اور روایت اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، شاید پہلے بھی کبھی عرض کی ہے لیکن بہرحال دہرائے دیتا ہوں۔ یہ بھی اصول کافی کی روایت ہے، اور باب ہے جہاں پہ مصافحے کا، ہاتھ ملانے کا، مومن دو آپس میں ملتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحے کی فضیلت اس میں روایت ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ مولا نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ تم ہم اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہو، اور کبھی کبھی فضائل بیان کر کے سمجھتے ہو کہ شاید ہم نے بہت بیان کر دیا۔ مولا نے کہا کہ ہمارے فضائل تو ایک طرف، تم ایک مومن کے فضائل بھی صحیح طور پہ جان نہیں سکتے ہو۔ اور پھر مولا نے مثال دی کہ مومن وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر دو مومن آپس میں صرف دین کی خاطر ملاقات کرتے ہیں، اور جب مصافحہ کرتے ہیں، نیت صرف یہ ہے دین کی خاطر، مومن ہے اس لیے ملاقات، جب مصافحہ کرتے ہیں تو دونوں کے گناہ جو ہے جھڑ جاتے ہیں۔ مولا نے کہا جب مومن کی یہ فضیلت ہے تو امام کی اور ہماری فضیلت کیا ہوگی؟ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مومن کا جو سبب فیض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ قائم ہے اپنی جگہ پہ۔ شہید کے حوالے سے کوئی خاص مثال میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن کم از کم یہ معلومات میں ہے کہ شہید جب نجف میں پڑھتے تھے تو امام خمینی بھی وہاں پہ تھے۔ امام خمینی کے خفیہ پیغامات جو کیسٹ کی صورت میں یا مختلف صورت میں جو ہے وہ ایران جو افراد پہنچاتے تھے ان میں شہید بھی تھے، اور وہاں پہ بیان یہ ہوا ہے کہ شہید جو ہے امام خمینی کے پیغامات جتنی دفعہ نجف سے ایران لے گئے کبھی ان کو پہچانا نہیں گیا، کبھی وہ پکڑے نہیں گئے۔ باقی پکڑے جاتے تھے کبھی کبھی، لیکن شہید کبھی نہیں پکڑے گئے۔ یہ ان کے جو ہے روحانیت کے حوالے سے ایک جو ہے اسی طرح سے ایک اور بھی یہاں پہ پاکستان جب قائد بن گئے تھے، کوئی چیز تھی جو ایران سے لانی تھی بائی ایئر اور ان تک پہنچانی تھی، اور حکومت کی طرف سے پابندی تھی وہ چیز آپ نہیں لا سکتے۔ تو جس کو شہید نے بھیجا تھا ان کو شہید نے ایک دعا یاد کروائی۔ یہ دعا کا جملہ ہے جب کراچی ایئرپورٹ پہ اترو تو یہ پڑھ دینا، باقی اللہ جانے گا، اللہ کا کام ہے۔ تو وہ چیز لائے اور اس دعا کے صدقے میں کسی نے ان کو نہیں چیک کیا اور چیز جو ہے وہاں تک پہنچ گئی۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ ان کی شخصیت سے وابستہ ہیں، لیکن بہرحال چونکہ ہم جو ہے صرف اس وقت شہید کے ساتھ ہوتے تھے جب وہ سندھ آتے تھے، تو ظاہر ہے کہ اتنا عرصہ شہید کے ساتھ ہمارا نہیں گزرا، یا اتنے جو ہے اس حوالے سے نہیں ہم جو ہے قریب ہوئے۔ ان کا روحانی طور پہ جس کو کہتے ہیں کہ ہمیشہ وہ مل کے بیٹھتے تھے، ساتھ بیٹھتے تھے، وہ جدائی نہیں رکھتے تھے۔ یعنی یوں کہا جائے جیسے علی علیہ السلام کے لیے زرار ابن زمرہ نے معاویہ کے دربار میں کہا تھا کہ علی ہمارے ساتھ ہمارے جیسے بن کے بیٹھتے تھے، تو شہید بھی ایسے ہی ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ نواب شاہ میں کنونشن ہوا سندھ کے جو ہے وہ تحریک کا، وہاں پہ ہمیں جو ہے وہ کھانا کھلانے کے حوالے سے کام ملا تھا،
مغرب کی نماز ہوئی، شہید نے پڑھائی، اور اسی وقت ہم نے اعلان کیا کہ جی بیٹھ جائیں آپ، جو ہے کھانا لگایا جائے گا، تو شہید بھی مصلی پہ بیٹھ گئے۔ تو ہم نے کہا کہ آغا صاحب آپ کا کھانا جہاں پہ آپ کی رہائش ہے وہاں پہ ہے، تو آپ وہاں پہ چلیں۔ انہوں نے کہا نہیں، سب کے ساتھ مل کے کھائیں گے۔ تو ایک طرح سے وہ اس طرح تھے، لیکن ان کا روحانی جلال اور کمال اتنا تھا کہ میں اپنی زندگی میں ان سے ایک بھی سوال کبھی نہیں کر سکا۔ حالانکہ آغا جوادی صاحب مجھے بہت کہتے تھے پوچھتے کیوں نہیں ہو، سوال کیوں نہیں کرتے، مجھ سے تو بہت پوچھتے ہو، لیکن کبھی ان کے جو ہے نا روحانی اس جلال کے سامنے کبھی جو ہے ایک سوال بھی میں ان کے سامنے نہیں کر پایا۔ یہ ان کی روحانی بہرحال حیثیت تھی جو کہ سب کے سامنے تھی۔ حالانکہ وہ خود جو ہے وہ دوری نہیں رکھتے تھے، خود قریب بیٹھتے تھے، ساتھ بیٹھتے تھے، اور جیسے عمومی بات ہوتی ہے ویسے سب کے ساتھ بات کرتے تھے، لیکن ان کا روحانی جو وہ حیثیت اور جلال تھا وہ اپنی جگہ پہ تھا۔ جی جی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے، چونکہ ہم وہ جو قیادت کا تصور ہے دین کا وہ نہیں جانتے، اس لیے قائد بنا کے ہم نے نگرانی نہیں کی۔ جب نگرانی نہیں کی تو ظاہر ہے کہ سستی آ گئی۔ جبکہ دینی قیادت کا تصور یہ ہے کہ جب آپ پہچانتے ہیں، اور چونکہ غیر معصوم ہے تو کبھی بھی وہ کسی بھی راستے پہ چل سکتا ہے، تو نگرانی ضروری ہے۔ حتیٰ کہ ولی فقیہ کی نگرانی کی جاتی ہے، آغا خامنہئی کی نگرانی کی جاتی ہے۔ وہاں پہ یہ جو مجلس خبرگان ہے وہ سال میں پتہ نہیں کتنے اجلاس کرتی ہے، وہ ساری کارکردگی دیکھتی ہے، اور ہمارے ہاں یہ تصور نہیں رہا۔ جب تک یہ تصور نہیں آئے گا نہ ہماری من قائد کو بھی یہ ہونا چاہیے کہ میری کوئی نگرانی کرے، میں کسی کے سامنے اپنی کارکردگی رکھوں اور تنقید کرے مجھ پہ، وہ اس کی چاہت اس کے اندر ہونی چاہیے، قیادت کے اندر۔ اور قوم میں بھی یہ ہونا چاہیے، جرأت ہونی چاہیے کہ سوال کرے، اعتراض کرے، پوچھے کیا کر رہے ہو، کیوں نہیں کر رہے۔ یہ مواقع فراہم کرنا یہ تنظیم کا کام ہے۔ یہ تھیوری ہم جو ہے وہ بھول گئے ہیں، اس لیے ہم پیچھے چلے گئے۔ اس لیے میں نے اسی کو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو دینی قیادت کی تھیوری ہے، جو نظریہ ہے ہمارا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو لانے کی ضرورت ہے۔ جی جی سوال تھا، آپ کہہ رہے تھے کوئی؟ اچھا یہ تھا، اچھا یہ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔